اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے اب تک سورہ بقرہ کی 20 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سیکھی ہے، جن میں ہم نے انسان کے 3 گروہ کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں منافقین، کفار اور مومنین شامل ہیں۔ اب جو نیکسٹ آیات آنے والی ہیں، ان میں اس بات کا ہم نے کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اور انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ آیات میں جو 21 سے لے کے 25 تک ہیں، ان میں عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے لیے دلیل پیش کی گئی ہے، اور اس میں قرآن کا چیلنج بھی موجود ہے، اور اس میں جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں 21ویں آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمی سات نام اللہ، اللہ کے، الرحمن جو بےحد مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، اور الذی ان لوگوں کو جو، من سے، قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ سکو۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان میں کتنے سیل ہوتے ہیں؟ ایک انسان میں 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، اور ان سب کا کریٹر کون ہے؟ اور ان سب کا کریٹر صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جس نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک بے شمار انسانوں کو بنایا۔ صرف انسان ہی نہیں، اور بھی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں ان کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تبھی تو ہم متقی بن پائیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لینا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اللہ کی باتیں ماننے کا مقصد وہ ہے جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، ان کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ نیکسٹ آیت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی وہ رب، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، اور السماء آسمان کو، بناء چھت، اور انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، بھی سبب اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق کو، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی بھی شریک، اور حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہیں رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس نے زمین بنائی۔ زمین میں ہم دیکھتے ہیں کتنی بے انتہا خزانے چھپے ہیں، جس میں مٹی سب سے بڑا خزانہ ہے، سونا ہے، اور بہت سی دھاتیں، قیمتی دھاتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق نکالا ہے۔ جاندار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ حشرات ہوں یا حیوان ہو یا انسان ہو، سب اسی مٹی سے ہی نکالے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور اسی رب نے آسمان بنایا۔ آسمان صرف ایک آسمان نہیں، 7 آسمان بنائے، 7 آسمان اور 7 زمینیں ہی بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کا ذکر آگے کسی اور صورت میں، کسی اور آیت میں آئے گا۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان اگر کنتم ہو تم، فی ریبن کسی شک میں، مما اس سے جو، نزلنا اتارا ہم نے، اللہ پر، عبدنا اپنے بندے کے، فاتو پس لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی،
وہاں اور ادعو بلا لو شہداءکم اپنے گواہوں کو من سے دونی سوائے اللہ کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ جن مشرکین کو کفار کو شک تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھلے عام چیلنج دیا ہے کہ قرآن کا چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ ایسی کوئی صورت بنا لائے کہ اگر کوئی ایسی صورت بنا سکتا ہے تو وہ بنا لائے، اور اس کے کام کے لیے جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں جو بت وغیرہ ہیں ان کی مدد لینا چاہو تو وہ بھی لے سکتے ہو۔ قرآن نے کھلے عام چیلنج دیا ان مشرکین کو جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نیکسٹ آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے فَاتَّقُوا پس بچو النار اس آگ سے الَّتِی جو وقودها ایندھن ہے اس کا الناس لوگ یا انسان اور الحجارتی پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا ہے کہ ایسی صورت اور بنا لاؤ، تو جب یہ چیلنج دیا گیا تو بہت سے مشرکین جو بڑے بڑے شاعر اور ادیب تھے ان لوگوں نے بھی گھٹنے ٹیک لیے اور ان سب کو بھی سانپ سونگھ گیا، کیونکہ ایسا چیلنج کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی کلام ہے، بس جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ کوئی بھی وجہ بنا۔ یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو پتھروں کا ذکر آیا ان پتھروں کو کسی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بن رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پتھر گرم ہو اور ویسی اتنی جہنم کی آگ اتنی گرم ہے اور اس میں پتھر بھی شامل ہو جائیں تو اس کی گرمائش سے اور زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے آج کے لیسن کی لاسٹ آیت ہے 25ویں آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور بشری خوشخبری دو الذی ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے اور عاملو جنہوں نے عمل کیے الصالحاتی نیک عمل کو کہتے ہیں انا بے شک ناہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے انہار کہتے ہیں نہروں کو کلما جب کبھی رزقو وہ رزق دیے جائیں گے منہا ان باغات سے من ثمراتن کوئی پھل رزقن بطور رزق کے قالو وہ کہیں گے ھذا یہ الذی وہی ہے جو رزقنا ہم رزق دیے گئے من سے قبلو پہلے وعوتو حالانکہ وہ دیے جائیں گے بھی ہی ساتھ اس کے متشابہن ملتے جلتے اور لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہیں مطہراتن پاکیزہ اور ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جنت میں جو پھل دیے جائیں گے جنتیوں کو تو وہ دیکھنے میں سملر جیسے زمین پر ان کو دیے جاتے تھے ویسے ہی ہوں گے، لیکن ان کی لذت بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ مزے کے وہ پھل ہوں گے اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی رہیں گے۔ جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے اور جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ بھی ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی تخلیق کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نظارہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں گئے جنت کا نظارہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت ہے، اور جب وہ حضرت اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کون ایسا شخص ہے جو اس جنت میں نہیں آنا چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کا رستہ دیکھو ذرا۔ جب اس کا رستہ دیکھا تو وہ اتنی ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص یہاں تک پہنچ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کا رستہ دیکھو ذرا۔ جب اس کا رستہ دیکھا تو وہ اتنی ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص یہاں تک پہنچ پائے گا۔
اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کا نظارہ کروایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ تو بہت خوفناک جگہ ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کا رستے کا نظارہ کروایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رستہ اتنی خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس رستے پر چلنا مشکل سمجھے گا، اور ہر کوئی اس رستے کو اپنائے گا اور جہنم کا مرتکب ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ ہم نے جنت کو بہت سی ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم کو ہم نے بہت خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم انی اسألک الجنہ اور اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔